وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا آخری وقت جب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ما احدثکموہ الا احتسابا، وہ حدیث میں صرف تمہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھیے صحابی رضی اللہ عنہ کا جذبہ ثواب کہ آخری وقت ہے، اور برکت بھی دیکھ لیجئے آخری وقت ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان سناتا ہوں، اور اس لیے سناتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے، یعنی آخری وقت بھی وہ ثواب کا کام کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری سوچ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سعادت عطا فرما دے کہ ہم بھی مرتے وقت کوئی ایسا کام کریں جو ثواب والا کام ہو۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، اور اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے ثواب حاصل ہو۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، من توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاۃ، کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یہ الفاظ کئی احادیث میں آتے ہیں، ان الفاظ پر بھی غور کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من توضا، جس نے وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، ایسے نہیں فرمایا۔ ان الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور مسجد کی طرف نکلا، فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ وضو ایسا ہوتا ہے کہ وہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے، کئی دفعہ وضو ایسا ہوتا ہے کہ وہ وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہم اپنے وضو پر خاص توجہ دیں۔ اب وضو کا صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پانی زیادہ بہائیں، وضو کے صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پانی زیادہ بہائیں تب وضو صحیح ہوگا۔ وضو کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی بھی مناسب مقدار میں بہائیں، اور جو اعضائے وضو ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے، دھونے والے اعضاء کو صحیح طریقے سے تر کر کے دھوئیں، مسح والے اعضاء کا مسح صحیح کریں، تب وضو صحیح ہوگا۔ تو الغرض یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف چلا، لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة، وہ جو بھی دایاں قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم ہے اٹھنے والا، ایک قدم ہے رکھنے والا۔ اٹھنے والا قدم یہ میری اپنی وضاحت ہے سمجھانے کے لیے، اٹھنے والا قدم اوپر ہوتا ہے، رکھنے والا قدم بولیے نیچے ہوتا ہے۔ اٹھنے والا قدم اوپر ہوتا ہے، رکھنے والا قدم نیچے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی وہ دایاں قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دائیں قدم اٹھانے کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا تعلق جو ہے وہ اٹھانے کے ساتھ ہے۔ نیکی انسان کو اوپر لے جاتی ہے، نیکی انسان کو بلند کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا خَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، وہ بایاں قدم نہیں رکھتا، دایاں قدم نہیں اٹھاتا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، بایاں قدم نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
یعنی کہ گھر سے مسجد آنے تک، گھر سے مسجد آنے جو بھی دایاں قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں نیکیاں، اور جو بھی بایاں قدم رکھتا ہے اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب گھر سے مسجد آنے تک کافی اس نے سفر کیا ہے، کافی اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں، کافی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی گئی ہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ تو پہلا شخص ہے جس نے گھر سے اچھی طرح وضو کیا، مسجد میں چل کر آیا، جماعت کے ساتھ مکمل نماز پڑھی اور مطلب کہ واپس گیا، یہ تو اس کے لیے ہے۔ اب ایک نمازی ہے جو گھر سے آتا ہے لیکن وہ پوری نماز جماعت کے ساتھ نہیں پاتا، اس کو 1 رکعت ملتی ہے یا 2 رکعتیں ملتی ہے یا جماعت کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ 2-3 طرح کے نمازی ہوتے ہیں نا، تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے اس فرمان علی شان میں نا اپنے ہر امتی کو سامنے رکھا ہے، سب کے لیے سرکار نے رحمت کے جو پھول ہیں وہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، اگر وہ مسجد میں آیا، پہلی بات وہی ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح دایاں قدم اٹھانے سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بایاں قدم رکھنے سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے۔ اب وہ مسجد میں آیا، وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، کچھ نماز پڑھی جا چکی تھی اور کچھ نماز باقی تھی، کچھ نماز پڑھی جا چکی تھی اور کچھ نماز باقی تھی۔ فَصَلَّى ادرک فصلى واتم الصلاۃ، اس نے جو نماز اس کو مل گئی وہ اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور جو نہ ملی اس نے اس کو مکمل کیا۔ کان کذالک، اس کے لیے بھی ایسا ہے کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور نمازی ہے، آپ بالکل آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون سا نمازی ہے، جو مسجد میں آیا اور گھر سے تو وہ چلا تھا، اچھی طرح وضو کر کے گھر سے تو وہ چلا تھا کہ میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن جو بھی وجہ بنی، جان بوجھ کے نہیں، یہ جان بوجھ کے پیچھے رہنے والے نمازی کے لیے نہیں ہے۔ قطعاً کوئی یہ نہ خیال کرے کہ مولوی صاحب نے جب حدیث بیان کر دی، اور حدیث بھی ابو داؤد شریف کی ہے، کہ جب حدیث بیان کر دی کہ اس کے لیے بھی نیکیاں ہیں یا اجر ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ جماعت کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس نمازی کے لیے ہے جس کا پکا ارادہ ہے کہ میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اس نے اچھی طرح وضو کیا، چل کر آیا، لیکن کوئی وجہ بنی کہ اس کو جماعت نہیں ملی، جماعت ہو چکی تھی، جماعت ہو چکی تھی، ٹائم پہلے تھا یا جو بھی وجہ بن گئی، تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَأَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا، وہ مسجد میں آیا اور نمازی نماز پڑھ چکے تھے، جماعت ہو چکی تھی۔ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، اس نے نماز کو اکیلے مکمل کیا۔ کان کذالک، اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ راستے میں آیا تھا تو ہر دائیں قدم کے ساتھ، ہر دایاں قدم اٹھانے کے ساتھ نیکیاں ملی تھیں، بایاں قدم رکھنے کے ساتھ گناہ معاف ہوئے تھے۔ اب اس نے نماز پڑھی ہے، اکیلے پڑھی ہے، کسی وجہ سے جماعت سے رہ گیا، فرمایا اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی دربار الہی میں آتا ہے نا، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم دربار الہی میں حاضر ہوتے ہیں، تو سب نمازیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، سب کے گناہ معاف فرماتا ہے، سب کے درجے بلند فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی، وہ کون سی بات؟ انما الاعمال بالنیات، اس کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا۔ روٹین نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے جاؤں گا، منہ ہاتھ بھی دھل جائے گا، واش روم بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، وقت بھی گزر جائے گا، سیر بھی ہو جائے گی، یہ ساری نیتیں ذہن میں ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اگر یہ باتیں ذہن میں ہیں نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر یہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، بات کون سی ذہن میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے جانا ہے، اس کی عبادت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جانا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ نکلا ہے، تو یہ ساری فضیلتیں ہر نمازی کے لیے ہیں۔ جس کو مکمل جماعت مل جاتی ہے اس کے لیے بھی، جس کو تھوڑی سی جماعت ملتی ہے اس کے لیے بھی، اور جس کو بعض اوقات کسی وجہ سے جماعت نہیں ملتی لیکن وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہونے والا بنائے اور ہمیں یہ ساری فضیلتیں اپنے نام اعمال میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔